جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ دال ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. بے شمار صحابہ کی جماعت مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتی تھی، تو ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا ایسے بھی تھے. ہاں بے شمار تھے. عبداللہ ابن مسعود دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل لے کے آئے فضائل صحابہ میں، دیگر کتب اپنا الاستیاب میں آئی ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. بے شمار ہیں، بلکہ بے شمار. حضرت عمر بن خطاب کا بھی یہ عقیدہ تھا، بلکہ ابو بکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ علی افضل ہے. بلکہ حضور علیہ السلام بھی جاتے وقت اصحاب کو تو کہہ کے گئے تھے دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. اصحاب کو تو حضور کہہ رہے تھے کہ ان کو پکڑو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. ان کو تھوڑا کہا تھا حضور نے. یعنی صحابہ پر بھی اہل بیت کی پیروی واجب. بالکل. یہ حضور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور امام علی علیہ السلام نے صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور رسول اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا. تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو مصلی پر امام بنایا، علی کو تو نہیں بنایا، تو افضل تو وہ ہوئے نا. یہ تو جو بھی افضلیت علی کا قائل ہوتا ہے اسے یہ نکال دیتے ہیں. یہ کیوں نکالتے ہیں؟ نکالتے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں گمراہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تبدیلی ہو گیا. ہاں جی. یہ کب سے ایجاد ہوا ہے یہ لفظ تبدیلی ہو گیا؟ یہ تو 100-150 سال سے، یہ جب سے ہندوستان میں یہ احمد رضا خان بریلوی ہیں، یہ جو آیا نا شدت عقائد میں، نظریات میں، یہ جو جنون ہے، یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اب تو یہ کہتے ہیں جو ہاں جو یہ کہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ رضوی نہ لکھو، بریلوی نہ لکھو، وہ سنی نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ خود تو نہیں لکھتے تھے رضوی اور بریلوی، وہ تو قادری لکھتے تھے، یا جو اس سے پہلے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ پر سنی نہیں تھے، وہ تو نہیں لکھتے تھے بریلوی یا رضوی یا اس طرح کے معاملات. تو یہ تعصب آ گیا ہے دلوں میں، اتنی گھٹن ہے. یقین کریں میں آپ کو مفتی صاحب بتاؤں، میں جہاں جاتا ہوں، یہ ابھی ایک بہت بڑا آستانہ ہے، بہت بڑا، لاکھوں کا ان کا آگے مجمع ہوتا ہے. ان کے پیر صاحب کا وصال ہو گیا، میرا انہوں نے خطاب رکھا ہوا تھا، تو وہ پورا ایک گڑھ ہے، پوری مشنری حرکت میں آ گئی کہ قادری صاحب کا خطاب نہیں ہونا چاہیے، ان کو روکیں. اوپر تک معاملہ چلا گیا، ڈی ایس پی، ایس پی، اوپر تک معاملہ جا، انہوں نے نہیں خطاب مجھے کرنے دیا. مجھے کیوں روکا ہے انہوں نے؟ مجھے اس لیے روکا ہے انہوں نے کہ یہ بندہ آیا نا تو علی کی شان بیان کرے گا، اہل بیت کی شان بیان کرے گا. اس کا مطلب مجھے نہیں روک رہے، وہ ذکر اہل البیت کو روک رہے ہیں مفتی صاحب، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آئے گا تو یہ بیان کرے گا. کیونکہ یہ تو اس کو سنی مانتے ہیں جس کو موضوع دیا جائے ذکر امام حسین علیہ السلام کا. 1 گھنٹہ خطاب کرنا اس نے، 50 منٹ وہ صحابہ کی شان سنائے اور 10 منٹ آخر پہ امام حسین کی سنائے، تو کہتے ہیں یہ سنی ہے پکا. یہ ہے ہمارا حال سنیت کا. میں اس طرح کے معاملات والا سنی نہیں ہوں، میرا فرق صرف یہ ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں، انہوں نے کہا جی مجھ سے انہوں نے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا جی وہ سنی، وہ تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں. میں نے کہا اپنی سنیت ثابت کرو، یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں. یعنی آپ ان لوگوں کے بالکل سنیے ثابت کرے، کیسے اہل سنت ہے وہ ثابت کرو. ابو بکر کو نہیں مانتا وہ دال ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. بے شمار صحابہ کی جماعت مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتی تھی، تو ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا ایسے بھی تھے. ہاں بے شمار تھے. عبداللہ ابن مسعود دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل لے کے آئے فضائل صحابہ میں، دیگر کتب اپنا الاستیاب میں آئی ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. بے شمار ہیں، بلکہ بے شمار. حضرت عمر بن خطاب کا بھی یہ عقیدہ تھا، بلکہ ابو بکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ علی افضل ہے. ابو بکر صدیق تو علی علیہ السلام کے آگے چلنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اللہ. اور یہ امام ابن حجر مکی سے میں کٹر سنی کہاں سے لاؤں، بریلوی قسم کا بندہ، اتنا سخت یار بندہ جس نے پورے شیعہ مذہب کے خلاف کتاب لکھ دی ہے، السواق مہر کا کڑکتی بجلیاں. اتنا سخت بندہ یار، میں کیا جملہ بولوں، وہ لکھ گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا قول لکھ گئے ہیں وہ، کہ ابو بکر صدیق کہتے تھے جنت میں جائے گا وہ جس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ ہوگا. چلو بھائی، ابو بکر صدیق کا عقیدہ امام ابن حجر مکی جو خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، جن کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں بریلوی، وہ لکھ گئے ہیں. اب آگوں کی طرف جاتے ہو تو لہٰذا یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ یہ کہیں گے جی اصحاب کا یہ طریقہ ہے، اصحاب کے امادت کے ساتھ یہ جو کمپیریزن انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، اصحاب کے بالکل بھی نہیں تھی یہ بات. بلکہ حضور علیہ السلام بھی جاتے وقت اصحاب کو تو کہہ کے گئے تھے دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. اصحاب کو تو حضور کہہ رہے تھے کہ ان کو پکڑو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. ان کو تھوڑا کہا تھا حضور نے. یعنی صحابہ پر بھی اہل بیت کی پیروی واجب. بالکل. یہ حضور فرما کے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے. کہیں امرین کہا، کہیں خلیفتین کہا، کہیں ثقلین کہا. تو یہ آقا علیہ السلام ہی تو دے کے گئے ہیں، اصحاب کو دے کے گئے ہیں. اور بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق کا قول نہیں ہے، ان کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ اہل بیت اطہار کی، حضور علیہ السلام کی محبت حضور کی آل میں تلاش کرو. تو پھر اس کا مطلب یہ چیزیں توسب ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. مفتی صاحب یہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں جی، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے یہ سنی نہیں ہے، یہ رافضی ہے، یہ فلاں یہ فلاں ہے. لیکن ایک دلیل بھی تو پیش کی جاتی ہے نا، جو واقعی ایک نظر آتی ہے یہ دلیل کے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور امام علی علیہ السلام نے ان تمام ادوار کے اندر کہ جب تک کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں، ان صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور رسول اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا. تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو مصلی پر امام بنایا، علی کو تو نہیں بنایا، تو افضل تو وہ ہوئے نا. یہ تو ایک دلیل ایسی مضبوط دلیل ہے. دیکھیں مفتی صاحب، یہ جو امامت ہوتی ہے نا، یہ فضل ہے،
یہ بھی فضل ہے اللہ کا. کوئی بندہ امامت کرواتا ہے نا, یہ کہ فضل ہے ایک بندے کا. بالکل بالکل. تو اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے چونکہ, لیکن میں اہل سنت کا موقف لے رہا ہوں کہ انہوں نے پڑھی, ٹھیک ہو گیا نا. اہل سنت کا موقف لے رہا ہوں نا کہ انہوں نے ابوبکر صدیق سامنے کھڑے ہوئے اور سارے اصحاب نے پڑھی, ٹھیک ہو گیا. مولا علی علیہ السلام بھی شامل تھے. میرا نقطہ سمجھیے گا مفتی صاحب. تو میں کہتا ہوں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ کے قرآن نے, یا کسی بھی آپ سورس کی طرف چلے جائیں کہ کسی نے یہ کلیم کیا ہو, یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو بندہ امامت کرواتا ہے یہ اس کی افضلیت کی دلیل ہے, یعنی جو امامت کروائے گا وہ افضل ہوگا. آج اب نیچے اتر کے آ جائیں, آج آپ دیکھیں بڑے بڑے پیران نظام ہیں جن کے مرید آگے ہاتھ چومتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے مسجد کے مولوی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کسی مرید کا یہ عقیدہ ہے کہ جو میرے پیر صاحب ہے نا ان سے وہ افضل ہے جن کے پیچھے میرے پیر صاحب کھڑے نماز پڑھ رہے تھے؟ ہے کسی کا عقیدہ؟ اور اگلی سب سے بڑی بات ہے, بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں, تاجدار کائنات, تاجدار اور حدیث صحیح ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, فجر کی نماز. اب کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہے مفتی صاحب کے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے حضور سے افضل ہو گئے چونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ او بھائی, جو نماز پڑھانے کی ہمارے ہاں جو پڑھائی جاتی ہیں جو شرائط مفتی صاحب, وہ ذرا پڑھ لینا آپ. وہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کون سی کمال والی بات ہے. بھائی میں کہتا ہوں وہ فضل ہے, کیا شرائط ہے ذرا بیان فضل ہے. میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا, آپ سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو فضل ہے نا, فضل ہے, لیکن یہ افضلیت کی قطعی دلیل نہیں کہ جو بندہ نماز پڑھا دے یہی دلیل ہے بھائی وہ افضل ہے. تو وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابی کے پیچھے پڑھ لی ہے. پھر اتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں, صلحاء گزرے ہیں, آج بھی دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا بڑا قد کاٹ ہے, وہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو عام سے بندے کے پیچھے نمازیں 15-20 ہزار میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے مولوی صاحب مسجد میں, اس کے پیچھے ساری نماز. پیر بھی وہاں سے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, علامہ صاحب بھی, مفتی صاحب بھی, قاری صاحب بھی, شیخ الاسلام کوئی بنا ہوا ہے وہ بھی, سارے ادھر پیچھے پڑھتے ہیں. تو پھر کہو نا کہ وہی افضل ہے جو آگے ان کو نماز پڑھا رہا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہ بھائی نماز پڑھانے والا امام جو افضل ہے تو پیچھے کھڑے ہوئے جو مفضول ہو جاتے ہیں. یہ نہ کوئی دلیل ہے, بالکل بھی دلیل نہیں ہے. اور ایک اور بڑی خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ہماری سیاستہ کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ میں بھی کھول کے دکھا سکتا ہوں آپ کو حدیث صحیح, کہ تم میں افضل وہ ہے, کون افضل؟ جو قرآن خود بھی پڑھے, سیکھے, دوسروں کو بھی سکھائے. اب مجھے آپ بتائیے, یہ حکم ہے بالعموم. آج کل کے امت میں وہ افضل ہے, وہ اللہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور آگے سکھاتا بھی ہے. تو مجھے بتائیں کہ پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں علی سے بڑھ کے قرآن کو جاننے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن 7 معنی میں نازل ہوا ہے, اس کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ایک باطن ہے, اور جو شخص علم رکھتا ہے نا ظاہر اور باطن کا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کا یہ فرمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی بھی آیات ہے, اس کے ناسخ منسوخ, اس کی تنزیل تعویل کا جو بندہ علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ علی سے بڑا قرآن کا عالم ہی کوئی نہیں ہے. تو علی علیہ السلام سے بڑا قرآن کا عالم ہی کوئی نہیں ہے یار, تو پھر حضور کی امت میں علی سے بڑھ کے افضل کو کیسے ہو سکتا ہے؟ خود امام علی کا بھی. پھر یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ افضل کون ہوگا, حضور نے فرمایا یجاہد فی سبیل اللہ. گالی مک گئی, افضل وہ ہے جو قتال کرتا ہے, جہاد کرتا ہے. مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں جی خالد بن ولید نے بھی تو جہاد کیا ہے. میں نے کہا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حدید کی آیت نمبر شاید 10 ہے کہ 110 ہے, اس میں اللہ رب العزت واضح کر دیا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا بعد میں کیا, فرق ہے, برابر نہیں ہو سکتے. اور علی علیہ السلام نے اس وقت قتال کیا ہے, جہاد کیا جب کہ اس کا جملہ کہوں میں, جب اسلام ابھی بالکل بچہ تھا, جب وہ پھل پھول رہا تھا, جب اسلام کے شروع کے دور میں اب بگننگ تھی, اس وقت علی علیہ السلام کی تلوار چلی ہے. بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, حنین ہو, خیبر ہو, ٹھیک ہے نا. جب عمر بن عبد ود نے آ کر للکارا تھا تو یہ لوگ کدھر تھے؟ حضرت خالد بن ولید نے بعد میں جا کے جو شرکت کی ہے معاملات, وہ اللہ نے اس کی کلیئرٹی دے دی ہے سورہ حدید میں. اس کو علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. احد میں وہ کہاں تھے سب کو پتا ہے. دیگر جو معاملات ہوئے مالک بن نویرہ کے ساتھ, میں اس کی طرف بھی نہیں جا رہا. بہت تو اسی وجہ سے تو مسلمانوں, میں بس یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب یہ شرط دیکھیں گے مفتی صاحب, اس میں بھی علی افضل ہے. اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہلی تخلیق ہے. اس میں ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں, جابر بن عبداللہ انصاری کی, میں انبار لگا سکتا ہوں حدیث کے. جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے متا واجبت لک النبوۃ, آپ کب سے آپ کے لیے نبوت واجب ہوئی, کب سے نبی ہیں؟ وآدم بین الروح والجسد, بے شمار حدیث ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کو امام احمد بن حنبل اپنے فضائل صحابہ میں لے گئے, حدیث کا نمبر ہے 1130, اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے, یہ آپ کو اسی نمبر کے ساتھ روایت مل جائے گی. تو حضور فرماتے ہیں, سلمان فارسی اس کے راوی ہیں, کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم, میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے نور تھے. ایک اور مقام پہ جس کو علامہ علوسی نے روح المانی میں لیا ہے,
اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 686 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تخلیق ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی، شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک. ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. پھر ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے علی روحی، علی دمی، علی لحمی، علی نفسی، علی میری جان، علی میری روح، علی میرا گوشت، علی میرا خون. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی والدنی ابی و امی، جس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے حدیث کا نمبر ہے میرا خیال ہے یہ 31642 حدیث کا نمبر ہے. اور اس کے علاوہ امام طبرانی نے بھی اس کو لیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہمارا نور جو ہے پاک سلم و رحموں میں کنورٹ ہوتا رہا، اور نکاح والے تھے سارے پاک تھے، طاہر تھے، مطہر تھے، یعنی کہ علی کا اور نبی کا نور ایک ہے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ہماری سیاستہ کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا. واصطفى قریش من کنانۃ، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واصطفى بنی ہاشم من قریش، پھر بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا. یعنی یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ پاک طاہر مطہر. اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں، بلکہ وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے اور علی کو تخلیق کیا، اس وقت کوئی اور بندہ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یعنی یہ وہ تخلیق ہے. پھر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کسی کو یہ بھی چلو اس کے اوپر اگر مگر ہو، اف بٹ ہو، تو یہ تو مانتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کا اور مولا علی علیہ السلام کا خاندان ایک. جب بنی ہاشم کو چن لیا تو کہتے ہیں فلاں بھی قریش تھا، فلاں بھی قریش تھا. بھائی قریش میں سے اب بنی ہاشم چنے گئے ہیں، دوسرے سائڈ پہ ہو گئے، دوسروں کی بات نہ کرو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو رسول اللہ کا نسب ہے، اور ایک وہ نسب ہے جو رسول اللہ کے علاوہ ہے. بالکل برابر نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ جو رسول اللہ کا وہ والا ہے. اور اگلی بات بڑی خاص ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا جو نور تھا سب سے پہلے، اس کے اوپر میں نور کے اوپر میں بڑے دلائل آپ کو دے سکتا ہوں، بلکہ اپنی کتاب میں نے پورا ایک باب باندھا ہے اس کے اوپر. میرا خیال ہے کوئی 85 کے قریب میں نے روایات لی ہیں نور کے اوپر. ٹھیک ہے، میں زیادہ اس کے اوپر وقت لگانا نہیں چاہتا کہ نقطہ بڑا خاص ہے اس میں. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نور کو اللہ نے تخلیق کیا، فلما خلق اللہ تعالی آدم، پس پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو تخلیق کیا، آدم کے جسد کو تخلیق کیا. قرآن بھی ایک اپنے رنگ میں کہتا ہے جو جملہ یہاں حدیث میں آنے لگا ہے. جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کر لیا نا، تب فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. روایت کہتی ہے جو میں نے امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ سے پڑھی ہے، روایت کہتی ہے پھر آقا فرماتے ہیں وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کیا، پھر نبوت اور امامت، علی اور نبی کا جو سنگل نور واحد تھا، اس کو آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد ملائکہ کو کہا کہ آپ سجدہ کرو، اچھا تسلیم کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ کہنے لگا ہوں میرا ذوق ہے، بس میرا استدلال ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے. تو پتہ چلا وہ پھر سجدہ آدم علیہ السلام کو تھوڑا تھا، وہ تو نبی اور علی کے نور کو ہو رہا ہے. اور سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا ابلیس. جب اس سے پوچھا گیا بھائی تو نے کیوں نہیں کیا جب صاحب نے کیا ہے، تو اس نے ایک جملہ کہا ہے، اس نے کہا کہ میری نظروں کے سامنے آدم بنے ہیں مٹی سے، تراب سے، میں بنا ہوں آگ سے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، تو میں افضل ہو کے مفضول کو سجدہ کیوں کروں، میں بہتر ہو کے معاذ اللہ کمتر کو سجدہ کیوں کروں. تو آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق ہوئے تھے، یہ بات تو فرشتوں کو بھی پتا تھا، نہیں پتا تھا؟ تو شیطان نے کون سی نئی بات کر دی بھائی. اس کا مطلب ہے کہ بڑا خاص جملہ ہے مفتی صاحب. شیطان نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا، اس کلبوت کو دیکھا، اس بشری پیکر کو دیکھا، آنا بشروں مثلکم کا جو رولا ڈالتے، اس بشری پیکر کو دیکھا، اس وجود کو دیکھا، ظاہر تک پھنس گیا. ملائکہ نے اندر نور کو دیکھا. میں کہتا ہوں کہ بس اتنی سی بات ہے، جو محمد اور آل محمد کو نور مان کے ان کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کے سامنے بڑے نہیں بنتے، وہ بن جاتے ہیں ملائکہ کی سنت پہ. اور جو محمد اور آل محمد کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرے نا، یا اپنے فضائل بیان کرے، وہ بن جاتا ہے ابلیس کی سنت پہ. اب یار لوگوں کی مرضی ہے،